بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى القومين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحسين فعرفوه. صلوات علی محمد وآلہ پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کو سلامت رکھے. حسین کی مجلس سے عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور حسین کی مجلس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چاہے پورے سال کتنا ہی الگ الگ رہیں لیکن ایک ہمارے پاس ذریعہ ایسا ہے کہ جو ہمیں ایک کر دیتا ہے. ہم چاہے پورے سال ایک نہ ہوں, ہم چاہے عید کے دن ایک نہ ہوں, ہم چاہے کسی اور خوشی کے موقع پر ایک نہ ہوں, لیکن اگر چاہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں تو جب گھر میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے نام پر متحد ہوتے ہیں. ہمارا نقطہ اتحاد حسین ہے, ہمارا مرکز وحدت حسین ہے. ہم حسین کے نام پر بٹتے نہیں ہیں, ہم حسین کے نام پر متحد رہتے ہیں. اور فرش عزا کی عظمت یہ ہے کہ فرش عزا حسین کے نام پر لوگوں کو ایک جگہ بٹھا دیتا ہے. لاکھوں خرچ کر دیے دنیا نے, لاکھوں خرچ کر دیے, لیکن الگ الگ فکروں کے لوگوں کو ایک مقام پر دنیا نہیں لا پائی. لاکھوں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الگ الگ فکروں کے لوگوں کو اگر ایک مقام پہ لانا ہے تو انہیں مجلس حسین میں لے آنا. مجلس حسین مرکز اتحاد کا نام ہے. حسین ہمیں پٹلے نہیں دیتے ہیں. دنیا میں آج معروف ہے نا ہمارے ہندوستان کا جملہ, بٹیں گے تو کٹیں گے. دنیا میں کوئی بھی قوم کٹ سکتی ہے, بچ سکتی ہے. 1400 سال سے ہماری قوم اسی لیے زندہ ہے کیونکہ نہ یہ بٹی ہے نہ یہ کٹی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. کوششیں کر لی گئی, لاکھوں جتن کیے گئے اس قوم کو نابود کر دیا جائے, اس قوم کو مٹا دیا جائے, اس قوم کو سفید تاریخ سے ہٹا دیا جائے. مگر حجاج نے اپنی کوشش کی, مامون نے اپنی کوشش کی, بنی امیہ نے اپنی کوششیں کی, بنی عباس نے اپنی کوششیں کی. کل بھی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. کل بھی حسینیوں سے پریشان تھے, آج بھی حسینیوں سے پریشان ہیں. لاکھوں ملین کی میزائل بنا کے بھی آج کی دنیا حسین والوں کو مٹا نہ سکی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی ہمیں مٹا نہیں پاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس میزائل ہو سکتی ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے پاس حسین جیسی نعمت ہے. حسین ہمیں مٹنے نہیں دیتے, حسین ہمیں گرنے نہیں دیتے, حسین ہمیں سنبھالتے ہیں. فرش عزا یہ عظیم دولت ہے ہمارے پاس, عظیم دولت ہے. اگر کوئی بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, بڑے بڑے علماء یہ نسخہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر میں حسین کی فرش عزا بچھاؤ. کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی بھی مشکل ہو, گھر میں برکت نہیں ہو رہی, نحوست آ گئی, بے برکتی آ گئی, پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا شاید. یہ ہمارے یہاں جب کرانے کا لفظ ہے بڑا استعمال ہوتا ہے. میں کہنا چاہوں گا اتنا عقیدہ مضبوط کر لیجئے کہ جس گھر میں حسین کا فرش عزا بچھایا جاتا ہو اس گھر والوں کا کوئی کچھ بھی
فرش عزا تو بچھائے گھر میں. کیوں؟ کیونکہ حسین کا فرش عزا جب بچھتا ہے تو کون آتا ہے؟ کیا صرف ہم محلے کے لوگ آتے ہیں؟ اگر فقط ہم محلے کے لوگ آئیں تو شاید بات قبول ہو کہ فرش عزا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اتنی برکت نہیں ہے. لیکن فقط ہم محلے کے لوگ، ہم گاؤں کے لوگ نہیں آتے. حسین کے فرش عزا پر عرش نشین بھی آ جاتے ہیں. حسین کے فرش عزا پر خلد نشین بھی آ جاتے ہیں. حسین کے فرش عزا پر جنت کو چھوڑ کر فاطمہ زہرا بھی آ جاتی ہیں. اب جس جگہ فاطمہ زہرا آ جائے، جب کسی کے گھر میں فاطمہ آ جاتی ہے، بے برکتی اس کے گھر سے نکل جاتی ہے، نحوست اس کے گھر سے نکل جاتی ہے، پریشانی اس کے گھر سے نکل جاتی ہے. آج بھی یہ نسخہ یاد رکھیے، اگر پریشانیوں میں گرفتار ہو تو لاکھوں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا خرچ کر کے حسین کا فرش عزا بچھا لینا، اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے گا. معجزہ ہے حسین کا فرش عزا، کرامت ہے حسین کی فرش عزا. اسی لیے تو ختم مرتبہ نے فرمایا کہ ھذا الحسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچانو. اور جگہ جگہ رسول نے حسین کی معرفت لوگوں کو کرائی. کبھی رسول نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، کبھی سجدے کی حالت میں حسین کو اپنی پشت پر سوار کیا. اور ایک منظر تو تاریخ نے ایسا لکھا کہ جہاں اصحاب کا مجمع چھلک رہا تھا. مسجد دنیا کی سب سے افضل مسجد، مسجد نبوی. خطیب دنیا کا سب سے افضل انسان، رسول خدا. لوگ دنیا کے بہترین لوگ، اصحاب رسول. سننے والے اصحاب، سنانے والے رسول. جگہ مسجد نبوی. دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، عبادت کی باتیں ہو رہی ہیں، اخلاص کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں. یہی منبر پر دین کی باتیں جاری تھی رسول کی زبان سے. نگاہ رسالت نے دیکھا کہ دروازے کی جانب سے ایک 5 برس کا بچہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے. نگاہ رسالت نے دیکھ لیا. اب جب دیکھا نگاہ رسالت نے تو ایک اور منظر دیکھا کہ اس بچے نے عبا پہنی اور اس عبا کے دامن میں حسین کا پیر الجھ گیا. اب حسین رسول نے محسوس کیا کہ زمین پر گر جائیں گے. رسول نے محسوس کیا زمین پر گر جائیں گے. جیسے ہی رسول کو یہ محسوس ہوا حسین زمین پر گرنے والے ہیں، رسول نے خطبے کو وہیں پر روک دیا. خطبے کو روک کر منبر سے اتر گئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے دروازہ مسجد پہ پہنچے. حسین کو گرنے سے بچایا اور اپنے ساتھ منبر پر لے کے آئے اور پھر بتایا کہ اسے پہچانو یہ حسین ہے. ابھی لطف نہیں آیا، ایک بار اور سنیے. اسی منظر کو بار بار سنیے تو بار بار لطف آیا. لیکن کچھ رسول سے سوال بھی پوچھتے ہیں. اگر کوئی خطیب منبر سے مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی خطیب میرے جیسا کوئی بھی ذاکر حسین منبر سے مجلس پڑھ رہا ہے اور اس کا بیٹا عزا خانے میں آ جائے اور اس کا بیٹا گر جائے تو ایک بات بتائیے، منبر چھوڑ کر خطیب اپنے بیٹے کو اٹھائے گا یا آخر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اٹھائیں گے؟ کون اٹھائے گا؟ بھائی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اٹھائیں گے. خطیب اٹھائے گا؟ خطیب نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ آداب مجلس کے خلاف ہے. خطیب نہیں اٹھائے گا، جو وہاں بیٹھا ہے وہ اٹھائے گا، بھلے ہی بیٹا ہو. منبر سے اتر کر خطیب نہیں جائے گا. چلے خطیب کو اپنا بیٹا بڑا عزیز تھا، اس نے منبر چھوڑ دیا. اب دوسرا سوال کہ وہ اپنے بیٹے کو پیار کر کے بہلا کے کسی کے پاس چھوڑ دے گا
یا اپنے ساتھ ممبر پر لائے گا؟ آپ کہیں گے آداب ممبر کے خلاف ہے. اب چلا گیا تو چلا گیا. اب کسی کو دے دے، بچے کو کسی کے حوالے کر دے، واپس ممبر پر اکیلا آئے، بچے کو نہ لے کے آئے. ٹھیک ہے، بچے کو بھی لے آئے. تیسرا سوال، اب جب بچے کو بھی لے آئے، چلے دو آداب مجلس جو ہے ہم نے دو ادب مجلس کے اس کے خلاف کام کیا. ممبر سے اتر کر چلے گئے، پہلا کام. اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھ گئے، دوسرا کام. پھر تیسرا سوال کہ اب خطیب جہاں سے مجلس چھوڑی تھی وہاں سے مجلس کو شروع کرے گا، یا پھر مجلس کو چھوڑ کر یہ کہے گا کہ میرے بیٹے کو پہچانو. توجہ چاہتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں، بس اتنا آداب مجلس کے خلاف ہو گئے کام. اب مولانا جہاں مجلس چھوڑی تھی وہیں سے مجلس پڑھیے، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میرے جیسا معمولی سا ذاکر اس کام کو نہیں کر سکتا تو رسول نے کیوں کیا؟ رسول نے کیوں کیا؟ آداب ممبر کے خلاف تھا یہ کام، رسول نے کیوں کیا؟ ایک علامہ اپنی کتاب میں اس کی وجہ تسلیم فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ امت حسین کی اہمیت کو سمجھے، حسین کے مقام کو سمجھے. اور ایک اور منظر آپ تصور کریں اور پھر سوچیں کہ رسول نے یہ کام کیوں کیا. آپ کے سامنے یہ مثال بچے والی ہے. کوئی بچے کو اٹھانے نہیں جائے گا، چلا بھی گیا تو ممبر پر نہیں جائے گا، لے بھی آیا تو مجلس نہیں چھوڑے گا، مجلس کو پڑھے گا. لیکن اگر ایک سوال میں کروں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کی نظریں میری طرف ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. یہاں تخت پہ، بیڈ پہ قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہے، ہوا چلنے لگی، قرآن گرنے والا ہے، ہوا چلنے لگی، قرآن گرنے والا ہے. تو میں انتظار کروں گا کہ آپ آگے قرآن کو سنبھالیں یا میرے اوپر واجب ہے میں قرآن کو سنبھالوں؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ انتظار نہیں کریں گے، یہاں مسئلہ قرآن کا ہے، قرآن کی توہین ہو جائے گی. آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ انتظار نہیں کریں گے، دوسرا اٹھائے. آپ کو قرآن گرنے سے بچانا ہے، قرآن کو گرنے سے بچانا واجب ہے. رسول بتانا چاہتے تھے، تمہاری نگاہیں دیکھ رہی تھی، ایک 5 سال کا بچہ گر رہا ہے، نگاہیں رسالت دیکھ رہی تھی، بولتا ہوا قرآن، بولتا ہوا قرآن زمین پر گرنے والا ہے. نگاہ رسالت نے قرآن ناطق کے اس پارے کو اٹھایا. اب اگر میں قرآن کو گرتا ہوا دیکھ لوں، قرآن کو بچا لوں، تو یہاں سے بھی میں چاہوں تو کسی کے ہاتھ میں قرآن کو پکڑا سکتا ہوں، اور اگر نہ بھی پکڑاؤں، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھ جاؤں، تب بھی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. آپ تعریف کریں گے مولانا قرآن ہاتھ میں لے کر مجلس پڑھ رہے تھے. رسول نے یہی کیا، قرآن بولتا ہوا تھا، قرآن ناطق کو کسی صحابی کے حوالے نہیں کیا، اپنی آغوش میں لے کر بیٹھے. اب اگر خطیب قرآن اپنے پاس لے کر بیٹھ جائے اور جہاں سے مجلس چھوڑی تھی وہاں سے مجلس پڑھنے لگے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن مجلس وہاں چھوڑ کر قرآن کو کھول کر آپ کو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر سنانے لگے، آپ اعتراض نہیں کریں گے، خوش ہو جائیں گے. ماشاءاللہ مولانا نے مجلس میں قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، رسول قرآن ناطق کو اٹھا کر لائے ہیں، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور اب دین کی باتیں چھوڑ کر، مجلس کی بات چھوڑ کر رسول نے اس قرآن ناطق کی معرفت کرانا شروع کی کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، تمہاری دنیا بھی اسی کے ذریعے کامیاب ہے، تمہارا حشر بھی اسی کے ذریعے کامیاب ہے. ارے حیدری، ارے حیدری، ارے سلام محمد والے محمد. یہ قرآن ناطق کا بولتا ہوا وجود ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے گرنے نہ دیا. رسول نے 5 سال کے حسین کو گرنے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا. مگر کیا عالم ہوگا غم کا رسول کے
वक्त 10 मुहर्रम को जब हुसैन घोड़े से जमीन पे गिरा। अजीजों, अजीम गम के अय्याम शुरू हो गए। वो रसूल के जो हुसैन के रोने को पसंद नहीं करते थे, चाहते थे कि हुसैन ना रोए। हुसैन को कभी रसूल ने रोने नहीं दिया। कोई बच्चा जब महसूस होता था कि इसकी आवाज रोते हुए हुसैन की आवाज से मुशाबे होती है, रसूल ने समझाया उसके बाप को, कोशिश करना कि तुम्हारा बच्चा ना रोए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा रोता है ऐसा लगता है कि जैसा मेरा हुसैन रो रहा है। जो रसूल अपने हुसैन को जरा सी देर रोता हुआ बर्दाश्त न कर पाते थे, उस रसूल ने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को कैसे सब्र किया होगा, जिस दिन हुसैन ने कहा अना कतीलुल अबरा, ऐ नाना मुझे रुला रुला के मारा गया। अरे शहीद होना हमारा मुकद्दर है, मगर हुसैन सुबह आशूर से असर तक रोता रहा। ऐ नाना मेरी आंख के आंसू खुश्क नहीं हुए। कितना रोया हुसैन। कभी अकबर के जनाजे पे हुसैन रोया, कभी कासिम के टुकड़े उठाए तो हुसैन रोया, कभी 6 माह के असगर के जनाजे को ज़ेरे खाक दफनाया तो हुसैन रोया। मगर सबसे अजीम सदमा जो मेरे कदम में हुसैन के लिए था वो सदमा था कि जब बराबर का भाई हुसैन से जुदा हो गया। बस एक मंजर मसाइब का पेश करूंगा, जितना रोना है रो ले। 8 मुहर्रम का दिन है, कोशिश करें कि शहजादी का रुमाल खाली हाथ में वापस जाए। शहजादी रुमाल लेकर आपके यशों का इंतजार कर रही है। हुसैन की खिदमत में हुसैन का अलमदार आ गया। ऐ मेरे आका, मुझे रंग की इजाजत दे दीजिए, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने अपने 32 साल जवान भाई की तरफ देखा और कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो अलमदार लश्कर हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। अब्बास ने कहा, आका बाएं जानिब देखा, दाएं जानिब देखा, ऐ मेरे आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था। ऐ आका जहाँ लश्कर चला गया वहाँ मुझे भी जाने दीजिए। आपने ये रिवायत हजारों बार सुनी है, मगर मैं एक सवाल तो करना चाहता हूँ, क्या हुसैन को पता नहीं था कि अब्बास का लश्कर मारा गया? क्या हुसैन नहीं जानते थे कि अकबर मारा गया, कासिम मारा गया और मोहम्मद मारे गए? हुसैन को पता था लश्कर नहीं बचा, हुसैन को पता था अब्बास के सिवा अब कोई जिंदा नहीं है। तो हुसैन ने क्यों कहा तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो? ऐ आका आपको पता है लश्कर चला गया, खुल्द की जानिब चला गया। अजीजों, हुसैन बताना चाहते थे अब्बास नहीं, तुम्हारा लश्कर अभी खत्म नहीं हुआ है, हुसैन जिंदा है। अब्बास तो हुसैन का अलमदार है। अब्बास हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन, अब्बास तुझे नहीं पता कि तेरी हैसियत हुसैन के लिए क्या है, तेरा मकाम हुसैन के लिए क्या है। अब्बास जब नहीं हुसैन कह रहे हो अब्बास, सारा लश्कर चला गया मगर हुसैन अब भी सीधा खड़ा है। क्यों सीधा खड़ा है हुसैन? इसलिए कि अभी अब्बास जिंदा है। अब्बास जब तू भी चला जाएगा हुसैन शहादत तक अपनी कमर सीधी नहीं कर पाएगा। अजीजों, यही हुआ वो कयामत का मसाइब कि जो हुसैन पर टूटा। इधर अब्बास घोड़े से गिरे, हुसैन का हाथ कमर पे गया। ऐ मेरे भैया मेरी कमर टूट गई है। ऐ मेरे भैया अपने भैया को तन्हा छोड़ गए। ऐ भाई अब्बास तेरे बाद हुसैन की जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं रहा। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये मुसीबत बड़ी अजीम मुसीबत थी। आप अब्बास के मसाइब को सुनते हैं, बड़ा गिरिया करते हैं, मगर सोचिए एक भाई के लिए एक भाई की मंजिलत क्या है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब्बास से सीखें कि भाई से वफा कैसे करते हैं और हुसैन से सीखें कि भाई का
غم کیسے منایا جاتا ہے۔ عزیزوں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے بھائی کی مجلس رکھی، یہ سارے ثواب کے لیے جوان بھائی تھا۔ دیکھیے بھائی قوت بازو ہوتا ہے، بھائی قوت بازو ہوتا ہے، ایک بھائی کی طاقت ہوتا ہے۔ جب طاقت چلی جاتی ہے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، انسان شکستہ ہو جاتا ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ مولانا مجلس پڑھنے کے لیے گئے، بھائی کے سارے ثواب کی مجلس تھی، عباس کے مصائب پڑھے گئے۔ جب مولانا نے جملہ پڑھا کہ حسین نے اپنے بھائی کی شہادت میں مرثیہ پڑھا، عباس تیرے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ بھائی بہت رویا، اس نے بہت گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، مصائب ختم ہو گئے۔ آخر میں یہ بھائی مولانا سے ملنے کے لیے آیا۔ جب یہ مولانا سے ملنے آتا ہے تو اس نے کہا مولانا میں بچپن سے اب تک عباس کے مصائب سنتا تھا، مگر مجھے کبھی اس جملے کا احساس نہیں تھا کہ جو جملہ حسین نے کہا عباس تیرے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو مولانا نے پوچھا کب تمہیں اس جملے کا احساس ہوا، اس میں شدت غم کا احساس ہوا؟ کہ قبلہ جب مجھے اس غم کا احساس ہوا جب میں نے اپنے جوان بھائی کے جنازے کو اٹھایا تو اپنی کمر میں ایسا درد محسوس کیا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میرے دل نے عباس کو سلام کیا کہ جب میری اپنے بھائی کے غم میں یہ حالت ہے تو سوچئے جس حسین کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے مرنے سے اس حسین کی کمر کیوں نہ ٹوٹے۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، عباس حسین تنہا ہو گیا۔ اللہ